پیارے دوستو، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبروں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے فرزند کو اللہ کے لیے ذبح کر دو۔ آپ نے یہ سارا معاملہ بیٹے کے سامنے یوں پیش کیا: بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ سعادت مند بیٹا فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو وحی الہی ہے جس کے پیچھے ہٹنے کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ چنانچہ عرض کیا کہ ابا حضور، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور کہا کہ ابا جان، اگر یہ کام کرنا ہے تو مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے کہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ چھری تیز کر لیجیے تاکہ میری جان نکلنے میں دیر نہ لگے، اور جب لٹانا ہو تو اوندھا لٹانا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ پر رقت طاری نہ ہو جائے، اور یہ رقت آپ کے اور اللہ کے حکم کے درمیان آڑ نہ بن جائے، اور مناسب سمجھنا تو میری قمیص میری والدہ کو جا کر دے دینا کہ انہیں اس سے تسلی ہوگی۔ یہ ساری گفتگو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بیٹا، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تم نے میری بہترین مدد کی ہے۔ پھر آپ نے ویسا ہی کیا، چنانچہ رسیوں سے باندھا اور قمیص اتار کر پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری تیز کر لی۔ ادھر آسمانوں میں فرشتوں میں شور پڑ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا: فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو کہ میری خلت یعنی گہری دوستی کا مستحق ہے یا نہیں۔ فرشتے بولے: اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہرگز صبر نہ کر پاتے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلائی تو اللہ نے اس کی دھار کو الٹ دیا، اس لیے اس چھری نے کچھ بھی نہ کاٹا، اور آسمانوں سے ندا کر دی گئی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ پیارے دوستو، اس بارے میں اختلاف ہے کہ ذبیح کون ہے، آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اور بیٹا؟ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، اور دوسری یہ کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں صاف نہیں لکھا کہ ذبیح کون ہے۔ اس بارے میں حضرت علامہ ابن کثیر کا قول ہی فیصلہ کن ہے، کیونکہ اگر آیات قرآنی میں جو قصہ ذبیحہ کو بیان کرتی ہے ان میں اگر غور و فکر کیا جائے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ آئیے ان حالات کا زمانے کے ساتھ موازنہ کر کے غور کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے: ترجمہ: میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا: ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ سورہ صافات۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی ارشاد ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں ہی اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک وہ دعا سننے والا ہے۔ ان آیات سے قطعی طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ذبیح وہی لڑکا ہے جس کے پیدا ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے، اور یہ لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ انہی کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی اور وہ پہلے پیدا ہوئے۔ اور اس بات پر مسلمانوں اور اہل کتاب سب کا اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں۔ اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اولاد کی دعا مانگنے تک جناب ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے، کیونکہ اولاد کے ہوتے ہوئے ایسی دعا مانگنا بے معنی ہے۔ چنانچہ اولاد ہونے پر حمد و شکر کا مقام بھی مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا، اور آپ کو عمالیق، جرہم اور قبائل یمن کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ انہیں بتوں کی پرستش سے روکتے تھے۔ کچھ لوگ ایمان لائے مگر اکثر لوگ کافر ہی رہے۔ آپ 137 سال کی عمر پا کر وفات پا گئے۔ آپ کی وفات حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ہوئی تھی۔ آپ کو کعبہ کے متصل مقام حجر میں والدہ ہاجرہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ابو فروح کہتے ہیں کہ 3 پیغمبر ایسے ہیں جن کے روضے معلوم ہیں: حضرت اسماعیل علیہ السلام،
جن کا روضہ میزاب کے نیچے رکن اور مقام کے بیچ ہے۔ ہود علیہ السلام جو جبال یمن کے ایک پہاڑ کے نیچے ریت کے لمبے ٹیلے میں ہے، جس پر ایک درخت ہے جو ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ آپ کی قبر سخت گرم علاقے میں ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، جو کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو معلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی بنیادوں کو کھودا تو نیچے سے سبز سنگ مرمر کے 2 چبوترے سے نکل آئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے گزشتہ زمانوں کے قصوں سے واقف علماء سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کی قبریں ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اسے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور UCS TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔